والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا نور الله یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام مہمانان گرامی، بھائیوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی شب ہم سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستان مبارک پہ سید الشہداء جگر گوشہ بطول نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک اور ان کے ذکر مبارک کے لیے جمع ہیں. میرے بھائیوں، یہ عشق کی وہ داستان ہے جس کے بارے میں حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. نہایت انتہا کو کہتے ہیں، اور اقبال فرماتے ہیں کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی ہے، یہ اس سلسلہ قربانی کی انتہا تھی جس سلسلہ قربانی کی ابتدا سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی تھی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قربانی کے متعلق، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اتفاقیہ طور پہ ہوا اور آپ اتفاقاً میدان کربلا میں جا پہنچے، ان کے جواب میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر شرع میں ان کا مقام ایک تو نواسہ رسول ہونے کی اہمیت ہے اس کی، پھر ان کے فضائل وہ ہیں جو سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے. کثیر فضائل، مگر ان میں ایک عظیم ترین فضیلت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے بھی تھے اور حضور کے صحابہ کرام میں سے بھی تھے. اور اس کے ساتھ آپ امام ولایت، سلطان ولایت
سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر ہیں، اور آغوش فقر میں، آغوش فاطمہ میں آپ نے تربیت پائی، اور روحانیت کے کل سلاسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کل اولیاء، صالحین اور عظیم المرتبت رتبوں والے، عظیم المرتبت مقاموں والے، جن کا نام آتا ہے ہمارا سینہ ادب سے جھک جاتا ہے، جن کا اسم گرامی آتا ہے ہمارے ہاتھ سینوں پہ آ جاتے ہیں، ہماری نظروں میں حیا آ جاتا ہے، ہمارے الفاظ مؤدب ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان تمام بزرگوں نے، ان تمام جلیل القدر ہستیوں نے، ان تمام عظیم المرتبت اولیاء کاملین نے جو فقر کا، روحانیت کا، ولایت کا، تصوف کا جو مقام پایا، یا جتنے بھی مقام پائے ہیں، وہ سید الشہداء کے قدموں کا صدقہ پائے ہیں۔ سید الشہداء کے قدموں کا صدقہ پائے ہیں، در زہرا کی خیرات سے پائے ہیں، در حسنین کی خیرات سے پائے ہیں۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا، کوئی فقیر مراتب فقر کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کو در حسنین سے خیرات نصیب نہ ہو جائے۔ اس لیے ان لوگوں کے، ان پاک ارواح کے جو امور ہیں، جو واقعات ہیں، جو تاریخ ہے، ہم اس کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنی ہماری ناقص عقل کی استطاعت ہے، وگرنہ ان کے امور، ان کے اعمال، ان کے واقعات وہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہیں۔ ہم میں سے کسی کی یہ طاقت اور یہ ہمت نہیں ہے، یہ جسارت نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح سمجھ سکیں جیسا کہ وہ ہیں، ہم اس کو اس طرح سمجھ سکیں جیسا کہ وہ ہیں۔ شاید ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، اس کی وجہ ان کے مقامات کی عظمت اور بلندی اور رفعت ہے، جو ہماری عقل کے احاطے سے ماورا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے اور یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے سے منع کیا کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، کیونکہ اس سے پہلے یہی کوفی امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی عہد شکنی کر چکے تھے، اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کر چکے تھے، اور عہد شکنی کی ایک تاریخ رکھتے تھے، خود ہی بلاتے پھر خود ہی چھوڑ جاتے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسے لوگوں کا بھروسہ نہ کریں، مگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواباً فرمایا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ انہوں نے اصرار کی وجہ پوچھی کہ جانے پہ اصرار کیوں ہے؟ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، انی رأیت رؤیا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب ہے؟ رأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں اپنے نانا جان سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ وَأُمِرْتُ فِيهَا بِأَمْرٍ أَنَا مَاضٍ لَهُ عَلَيَّ كَانَ أَوْلِي، فرمایا کہ
اس خواب میں مجھے حکم دیا ہے آپ نے جس کو میں ضرور پورا کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. فقال ما تلک الرؤیا، تو ان دونوں نے یعنی یحییٰ بن سعید نے بھی اور عبداللہ بن جعفر نے بھی رضی اللہ عنہم، انہوں نے یہ سوال کیا کہ وہ خواب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم مبارک فرمایا ہے. قال ما حدثت بها احدا وما انا محدث بها احدا حتى القى ربی، فرمایا نہ وہ خواب میں نے ابھی تک کسی ایک کو بتایا ہے اور نہ ہی وہ خواب میں کسی اور کو بتاؤں گا یہاں تک کہ وعدہ پورا ہو جائے اور میں اپنے اللہ سے جا ملوں. یہ کوفہ روانگی سے قبل سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذیشان ہے. اس لیے میرے بھائیوں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان شخصیات کے، ان پاکیزہ ارواح کے معاملات وہ محض اتفاقیہ نہیں ہوتے کہ یہ واقعہ رونما ہوا اور وہ قافلہ لے کے چل پڑے. یہ میرے تیروں کی بات ہوتی ہے. میرے تیرے سمجھتے ہیں نا، یعنی ہم ایسے گنہگار لوگ، ہم ایسے عام لوگ، یہ ان کی بات ہوتی ہے کہ اچھا جی یہ ہوا ہے تو پھر سرکمسٹانشلی وہ یہاں سے چلے گئے. تو یہ سرکمسٹانشلی نہ کہیں آتے ہیں نہ سرکمسٹانشلی کہیں جاتے ہیں. یہ احکامات پہ چلنے والے لوگ تھے. ان کا عمل بھی اللہ کے رازوں میں سے راز تھا. پھر یہ تو ایک اس کی روحانی جہت ہے جو ہمیں اس لیے بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ایک عارف کامل کی درگاہ اقدس پہ موجود ہیں اور ان واقعات کی روحانی جہاد کو جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے. اب آئیے اس واقعے کے ظاہر کی طرف. آج میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو آپ یقیناً جانتے ہیں اور شاید بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے، کوئی مشہور بندہ دیکھتے ہیں تو اس کو کھول کے سننا شروع کر دیتے ہیں، اچھا جی یہ کیا کہہ رہا ہے، اور جو کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یار واقعی یہ بندہ تو ٹھیک بات کر رہا ہوگا، اور اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے حقیقت کیا تھی کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عمل کیوں نہ کیا جس پہ شاید بہت سے صحابہ کرام رضامند تھے. یہ تاریخ پیش کرنے کا ایک تناظر ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، کبھی جھانکیے کتب حدیث کے اندر، کبھی جھانکیے ان عظیم المرتبت مورخین کی کتب کے اندر کہ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر بیعت یزید سے انکار کیا تھا اور اپنا دست پاک اس کے دست ناپاک میں دینے سے انکار فرمایا تھا تو آپ کے سامنے اس کے عوامل کیا تھے؟ میرے بھائیوں، جب کوئی کسی جگہ بیعت کرتا ہے، اطاعت کا اظہار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلی طور پہ یا اگر کلی طور پہ نہیں تو جزواً وہ اس کی صداقت کو تسلیم کرتا ہے. لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ کلیتاً اس کی اطاعت کو تسلیم کیا، نہ جزواً اس کی اطاعت کو تسلیم کیا، بلکہ کلیتاً اس کے دور کو، اس کے تخت کو، اس کے زمانے کو، اس کے اقتدار کو آپ نے مسترد کر دیا اور مطلقاً اس کو باطل قرار دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے تاریخ میں جائیے، صحابہ کرام کیا کہتے تھے، اور خود
اس زمانے کے متعلق، یزید کے اقتدار کے متعلق صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے کیا سنا تھا؟ آج آپ کو معلوم ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آج کے زمانے کے لیے پیشین گوئیاں فرمائی تھیں، آپ کو معلوم ہے نا؟ یہ جو مختلف فتنے اٹھے، ان فتنوں کا نام لے لے کے رسول اللہ نے بتایا۔ آج جو جنگیں ہوتی ہیں، ایک ایک جنگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شام میں یہ ہوگا، عراق میں یہ ہوگا، خراسان میں یہ ہوگا، ہند میں یہ ہوگا، حجاز میں یہ ہوگا، یمن میں یہ ہوگا، نجد میں یہ ہوگا، فلاں آئے گا، فلاں جائے گا۔ کبھی غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کے متعلق کیا فرمایا جس عہد میں نواسہ رسول کی شہادت ہوتی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے محدث اور تمام مکاتب فکر میں ان کی بات کو سند سمجھا جاتا ہے، قبولیت عام حاصل ہے انہوں نے امام ابن ابی شیبہ کے حوالے سے روایت کیا ہے ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق وَيَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تُدْرِكْنِي سَنَةُ السِّتِّينَ وَلَا إِمَارَةُ الصِّبْيَانِ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ جب بازار میں چلتے تو بازاروں میں چلتے ہوئے ابو ہریرہ حضور کے صحابی یہ دعا کیا کرتے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری نہ دکھانا اور بچوں کی، لڑکوں کی حکومت نہ دکھانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 59 ہجری میں ہوا، 60 ہجری سے پہلے، اور یہ دعا وہ اس سے بھی پہلے کیا کرتے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے، اور چھوکروں کی، لڑکوں کی حکومت سے پہلے مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر بھی اور صحیح بخاری کتاب الفتن کے اندر بھی دو مقامات پہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی، وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ اس کی منطقی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کیوں کیا کرتے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے اٹھا لے اور مجھے چھوکروں کی حکومت نہ دکھانا، یعنی اس سے پہلے میں تیرے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا کہ عمر بن یحییٰ بن سعید بن عمر بن سعید وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے دادا یعنی سعید بن عمر نے یہ روایت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں، یعنی سعید بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، اور مروان بھی وہاں بیٹھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا، ہلاکت امتی علی یدی غلمت من قریش، کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قریش کے چھوکروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگی۔ صحیح بخاری کتاب الفتن میں بھی اور صحیح بخاری کتاب المناقب میں بھی یہ روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ میری امت قریش کے چھوکروں کے ہاتھوں برباد ہوگی، اور مروان نے یہ سن کے کہا کہ میں ان چھوکروں پہ لعنت بھیجتا ہوں اللہ کی۔ بعد میں تو اس نے جو کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت اس نے یہ کہا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ تک معلوم ہے
کہ ان چھوکروں میں کس کس قبیلے کے کس قبیلے کی کس شاخ کے لوگ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سب بیان فرما دیا تھا۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں یہی حدیث لکھنے کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وَأَنَّ أَوَّلَهُمْ يَزِيدٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ رأس الستین وإمارة الصبیان۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھ لو کہ وہ لڑکوں میں پہلا، چھوکروں میں پہلا یزید تھا، جس کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے اٹھا لینا اور چھوکروں کی حکومت سے پہلے اٹھا لینا۔ اور اس کے آگے تاریخی بحث کی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہ جتنے پرانے بزرگ مختلف علاقوں کے امال لگے ہوئے امال تھے، گورنر تھے، حاکم تھے، مختلف سرکاری عہدوں پہ تھے، ان سب کو برطرف کر کے یزید اپنے ہم عمر نو عمر چھوکروں کو تعینات کیا کرتا۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں، اور شیخ الاسلام ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے الصواعق المحرکہ میں یہ تمام باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہوئی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، یہ لکھنے کے بعد ان سبھی ائمہ نے یہ لکھا ہے کہ پس حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کا وصال 59 ہجری میں ہو گیا، اور 60 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، اور 60 ہجری میں ہی یزید تخت اقتدار کے اوپر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی نظر سے، یعنی میں نے کوئی عام روایت نہیں پیش کی، صحیح بخاری سے پیش کی ہے، جس کو بتکرار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں تھیں، آپ کے فرامین اقدس موجود تھے کہ 60 ہجری کے اندر جو چھوکرے حکومت میں آئیں گے ان کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہو جائے گی، ان کے ہاتھوں میری امت برباد ہوگی۔ اور امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور یاد رکھیں امام ابن ابی شیبہ جو ہیں وہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، امام ابن کثیر نے جامع المسانید میں، اور حافظ ابن ابی عاصم نے الاوائل کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ۔ آقا پاک نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد، خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد، جو شخص سب سے پہلے میری سنت کو تبدیل کر دے گا، میری سنت کو بدل دے گا، اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک جلیل القدر ائمہ دین نے، محدثین نے بیان فرمائی۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے، امین امت رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، جسے ابن ابی اسامہ نے مسند حارث میں، امام ابو یعلا الموصلی رحمت اللہ علیہ نے مسند ابو یعلا میں، اور حافظ ابو بکر حیثمی نے مجموع الزوائد میں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جامع الاحادیث میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو بیان فرمایا۔ آقا پاک نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط
حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا نظام عدل پہ قائم رہے گا. میری امت کا نظام عدل پہ قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا شخص جو میری امت کے نظام عدل کو تباہ کرے گا رجل من بنی امیہ، اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا. یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا. اس کا نام یزید ہوگا. یہ ابو عبیدہ بن الجراح امین امت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضور نے کہا کہ وہ شخص جو 60 ہجری میں اقتدار میں آئے گا، بنو امیہ سے اس کا تعلق ہوگا. پہلے ایک حدیث بخاری میں ہے کہ قریش کا چھوکرا ہوگا، پھر مزید واشکاف الفاظ آئے ابن ابی شیبہ کے اور دیگر محدثین کے کہ اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا. اور امام ابو یعلا الموصلی نے، حافظ جلال الدین سیوطی نے اور ان تمام محدثین نے اس کا نام لے کے لکھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا اور لوگ اس کو یزید کہہ کے پکارتے ہوں گے. یقال لہ یزید، اسے یزید کہہ کے پکارتے ہوں گے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں تھیں جو ابو ذر غفاری کو معلوم ہیں رضی اللہ عنہ، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہیں، جو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو معلوم ہیں، جو تابعین کو معلوم ہیں، جو صحابہ میں شہرت عام رکھتی ہیں. کیا علی المرتضیٰ کے بیٹے کو ان روایات کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ چل پڑتے کہ جس کے بارے میں ان کے نانا نے کہا کہ میری امت کو ہلاک کرے گا قریش کا چھوکرا، جس کے بارے میں اس کے نانا نے کہا، حسین رضی اللہ عنہ کے نانا جان نے فرمایا کہ وہ شخص میری امت کا نظام عدل برباد کر دے گا. ان واضح اقوال مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے، احادیث مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے، فرامین مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے، حضور کی پیشین گوئیوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا کہ امام عالی مقام ایسے شخص کی بیعت کرنے کے لیے حامی بھر لیتے؟ میرے بھائیوں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا پورا مستقبل بیان کیا، خلفائے راشدین کے احوال بیان فرمائے، کون شہید ہوگا، کون طبعی طور پہ اسرائیل علیہ السلام کو اپنی امانت جان پیش کرے گا، یہ سب رسول اللہ نے بیان فرمایا. کس کو کہاں خنجر لگے گا، کس کو کہاں تلوار لگے گی، یہ سب احوال رسول اللہ نے بیان فرما دیے تھے. اور نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ حسین ان کے ہاتھوں اس دنیا میں حق کی دلیل بنے گا، وہ لوگ ان کے ہاتھوں شہید ہوگا جو لوگ میری امت میں تباہی لے کے آئیں گے. اور اس کا اپنا کردار جو تھا، میں ذاتیات پہ زیادہ بات کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کے کریکٹر کو سامنے رکھ کے اس کی خامیوں کو یا کمزوریوں کو اس طرح بیان کیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، مگر کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیان کرنا بعض دفعہ لازم ہو جاتا ہے کہ یہ محض سنی سنائی باتیں نہیں ہیں کہ کسی نے 12 تقریریں پڑھ لی تو وہاں جو لکھا ہوا ہے وہ مولوی صاحب سارا سال وہی واز کرتے رہے، یزید پلید یزید پلید. بھئی وجہ کیا تھی، بات کیا تھی، تابعین کیا سوچتے تھے، صحابہ کیا سوچتے تھے، خود اس شخص کا اپنا عمل کیسا تھا، لوگوں کے سامنے اس کی کیا گواہی تھی، کیا شہادت تھی. میرے بھائیوں اور بزرگوں،
تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام جلال الدین سیوطی، تاریخ الاسلام میں حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم میں محدث ابن جوزی، تاریخ مدینہ دمشق میں حافظ ابن عساکر، اور طبقات القبرى میں ابو عبداللہ محمد ابن سعد، جو بڑی مشہور کتب سیرت میں سے ہے، طبقات سعد عام طور پہ کہی جاتی ہے. ان تمام ائمہ سیرت و تاریخ نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ فواللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یزید کے خلاف کیوں نکلے. عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں آپ اس زمانے کی حالت دیکھیں، لوگوں کا اضطراب دیکھیں کہ ہم نکلنے پہ مجبور ہو گئے یزید کے خلاف. کیوں؟ کہ ہم نے جب اس کے اعمال دیکھے تو ہمیں یہ خوف ہوا کہ اگر ہم اس شخص کے خلاف باہر نہ نکلے، ان نرما بالحجارۃ من السماء، شاید اللہ تعالیٰ آسمان سے ہم پہ پتھر برسائے کہ یہ بے ہوش لوگ ہیں. شاید اللہ آسمان سے ہم پہ پتھر برسائے. ہم اس خوف سے اس کی بدعمالیوں کو دیکھ کے میدان میں نکلے. اور اس کے اعمال کیا تھے؟ ان رجلا، اب لفظ سنیے میرے بھائیوں، جس کی بیٹی ہے، جس کی بہن ہے، جس کی ماں ہے، جو حلال اور حرام کی تمیز کو جانتا ہے، جو بہن کے، بیٹی کے، ماں کے تقدس کو جانتا ہے، اس تصور کو اپنے خیال میں، اس تقدس کو اپنے خیال میں، اس احترام کو اپنے خیال میں، اس حیا، پرداداری اور فاصلے کو اپنے خیال میں رکھ کے یہ بات سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پہ اس کے کن اعمال کی وجہ سے پتھر برسنے لگتے اگر ہم باہر نہ نکلتے. ان رجلا ينكح الامہات والبنات والاخوات، ایسا شخص جو رشتے میں اپنی ماں سے نکاح کرتا، اپنی بہنوں سے نکاح کرتا، اپنی بیٹیوں سے نکاح کرتا. ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں، امام شمس الدین ذہبی نے تاریخ الاسلام میں، محدث ابن جوزی نے المنتظم میں یہ روایت کیا ہے عبداللہ بن حنظلہ سے کہ وہ کیسا شخص تھا، اس کا کیسا کردار تھا، اس کی کیسی روش تھی، اس کا چال چلن کیا تھا. اور کہتے ہیں کہ ہم سنتے تو کانپ جاتے کہ ایسے بدبخت شخص کے زمانے میں ہمارے اوپر اللہ آسمان سے کنکر نہ برسانے لگے، ہم کسی عذاب کی گرفت میں نہ آ جائیں. ان رجلا ينكح الامہات والبنات والاخوات ويشرب الخمر ويدعو الصلاة، جو شراب بکثرت پیتا اور کبھی نماز کے قریب نہ جاتا، ماں سے، بیٹیوں سے اور رشتے میں اپنی بہنوں سے نکاح کیا کرتا، یہ وہ شخص تھا. امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں، امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں، معقل بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ یزید کے بارے میں مسلم بن عقبہ کو انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ ہم کیوں یزید کی مخالفت کرتے ہیں، ہم کیوں یزید کی اطاعت نہیں کرتے، ہم کیوں یزید کی بیعت کو قبول نہیں کرتے.
ہم کیوں اس کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتے؟ اس لیے رجل یشرب الخمر وینکح الحلم، یہ وہ شخص ہے جو شراب کثرت سے پیتا ہے اور وہ رشتے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ان کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ یہ معقل بن سنان کی روایت ہے جسے حافظ ابن عساکر نے، امام شمس الدین ذہبی نے اور امام ابن سعد نے جس کو روایت کیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کسی ایک شخص نے کہی ہو، جو کسی ایک روایت کے اندر آئی ہو، جو کسی ایک مورخ نے اپنے تعصب میں لکھ دیا ہو۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اہل اسلام، مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات، یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ تاریخی دستاویزات ہیں جو اس زمانے کے صحابہ اور تابعین کی زبان زد عام تھی۔ بچہ بچہ اس کی ان بدکاریوں سے واقف تھا۔ جس کا ایسا کردار ہو، جس کا ایسا چلن ہو، یہ کیسے ممکن تھا کہ حسین کا دست مبارک اس کے ہاتھ میں ہوتا؟ اور خود سیدنا امام علی مقام، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو بیان کیا اپنے خطبہ کے اندر، جو آپ نے مقام بیدا کے مقام پہ ارشاد فرمایا، اور علامہ ابن اسیر الکامل فی التاریخ میں اور ابو جعفر الطبری تاریخ طبری کے اندر حضرت امام علی مقام کے اس خطبے کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد اپنے نانا جان کی حدیث بیان کی۔ یہ خطبہ ہے حضرت امام علی مقام کا، جن کا عرس آج ہم منا رہے ہیں، جن کی یاد میں آج ہم جمع ہیں، جن کے ذکر کے لیے آج ہم جمع ہیں۔ یہ اس سید الشہداء کا خطبہ ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعا سلطانا جائرا، جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے، کسے بولیں، کسے؟ سلطانا جائرا، آگے سنیں، مستحلا لحرم اللہ، جنہیں اللہ نے حرام کیا ہو، جو انہیں حلال جانتا ہو۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت امام حسین کے الفاظ ہیں۔ اور پیچھے 2 روایات 3 روایات میں پیش کر چکا ہوں، اس کے علاوہ بھی کئی روایات ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک مختصر وقت میں مختصر بات ہی کی جا سکتی ہے۔ اب امام علی مقام کی اشارہ آپ سمجھیں، مستحلن لحرم اللہ، جسے اللہ نے حرام کیا، جو بادشاہ اسے حلال جانتا ہو، ناقضا لعہد اللہ، جو اللہ کا وعدہ توڑتا ہو۔ یہ حضور کے فرمان کے طور پہ بیان کر رہے ہیں حضرت امام حسین کہ یہ کس نے کہا؟ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، یہ میرے نانا جان سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ ایسا ظالم بادشاہ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال جانتا ہو، جو عہد توڑتا ہو، مخالفاً لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان،
جو بندگان خدا کے ساتھ گناہ اور ظلم کے ساتھ پیش آتا ہو، پھر وہ شخص اپنی طاقت اور قوت کی حد تک اپنے قول اور فعل سے اس کو نہ بدلے، تو اللہ تعالیٰ کو حق حاصل ہے کہ اس بادشاہ کو وہاں داخل کر دے جہاں داخل ہونے کا وہ مستحق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سنو، بے شک الا ان ہؤلاء قد لازموا طاعت الشیطان، امام علی مقام فرما رہے ہیں مقام بیضا پہ کھڑے ہو کے کہ بے شک جو آج کے حکام ہیں انہوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا ہے، یہ راہ شیطان پہ چلتے ہیں۔ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، اور انہوں نے رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، انہوں نے فتنے بپا کر رکھے ہیں اور حدود شرعی کو معطل کر رکھا ہے۔ یہ ایسے لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور یہ بات کہنے کے بعد پھر امام علی مقام فرماتے ہیں وَأَحَلُّوا حَرَامُ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، جسے اللہ نے حرام کیا انہوں نے اسے حلال ٹھہرا دیا، اور جسے اللہ نے حلال کیا انہوں نے حرام ٹھہرا رکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید الشہداء کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے عبداللہ بن حنظلہ اور باقی لوگ کیا کہتے ہیں کہ یزید نے ماؤں سے نکاح اللہ نے حرام کیے، اس نے حلال کر رکھے ہیں، بیٹیوں سے نکاح اللہ نے حرام کیے، اس نے حلال کر رکھے ہیں، بہنوں سے نکاح اللہ نے حرام کیے، اس نے حلال کر رکھے ہیں۔ اس لیے امام علی مقام فرما رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ جابر ظالم حکمران ہے جس نے رسول اللہ کی سنت کو ترک کر رکھا ہے، اللہ کی اطاعت کو ترک کر رکھا ہے، حدود کو معطل کر رکھا ہے، شیطان کی اطاعت کو لازم کر رکھا ہے۔ اس لیے مجھ پہ لازم آ جاتا ہے کہ میری جتنی استطاعت ہے اس کے خلاف جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، یہ خود سید الشہداء کی گواہی ہے اس کے کردار، اس کے افعال اور اس کی بدعمالیوں کے اوپر۔ تو ایسے شخص کا تخت کس طریقے سے اہل حق قبول کر سکتے تھے، اس کو کس طریقے سے امیر المؤمنین مان سکتے تھے، اس کو کس طریقے سے اپنا حاکم مان سکتے تھے۔ آپ نے ثانی عمر سنا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ عمر ثانی کہا جاتا ہے ان کو۔ عمر ثانی کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں، یعنی جس نے آ کے خلافت راشدہ میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کی یاد کو تازہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اپنے عدل سے، اپنی حکمت سے، اپنے فیصلوں سے اور سلطنت کی اصلاح سے جس نے حضرت عمر کی یاد کو تازہ کر دیا، لوگ انہیں ثانی عمر کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ثانی عمر کسی چھوٹے شخص کو نہیں کہا جا سکتا۔ مصلح آپ کسی حکمران کو کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جس نے بڑی اصلاحات کر دی ہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں مصلح ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سلطان عادل ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں بھی
ہندوستان میں خود حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اورنگزیب عالمگیر محی الدین فی الہند ہے، جس نے ہند میں دین کو پھر زندہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ لقب تو تاریخ میں ملتا دیکھتے ہیں کہ یہ محی الدین ہے، یہ سلطان عادل ہے، یہ سلطان مصلح ہے، لیکن ایک ہی شخص ہے تاریخ اسلام میں جسے ثانی عمر کہا گیا، وہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آیا، یہ روایت کیا ہے شیخ الاسلام ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ نے الصواعق المحرکہ میں، امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی 2 کتابوں میں، تاریخ الاسلام میں بھی اور سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سامنے اور اس نے کہا، چھوٹی سی بات ہے اور سمجھنے میں بڑی آسان ہے، اس شخص نے کہا قال امیر المؤمنین یزید بن معاویہ، اس نے کہا امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کی یہ بات ہے، یزید کو امیر المؤمنین کہا، تقول امیر المؤمنین وامر به فضرب 20 صوتا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اچھا تو یزید کو امیر المومنین مانتا ہے، فرمایا لے جاؤ اس کو 20 کوڑے مار کے لے آؤ۔ جرم کیا ہے؟ کو بھنگ پیتی اس کو سوٹا لائے اس کوئی اور کمینگی کیتی ہے، کیا کیتا ہے؟ یزید نو امیر المومنین آکھے، یزید نو امیر المومنین آکھے تے عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں 20 کوڑے لاؤ، 20 کوڑے لگاؤ اس کو۔ میرے بھائیو، جس شخص پہ اس کے کردار، اس کے اعمال، اس کے فیصلوں کی وجہ سے کیا تابعین، کیا صحابہ، کیا تبع تابعین اور کیا بعد کے زمانے کے اور بعد کے حکمران، وہ سبھی متفق تھے اس بات پہ کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کا کردار، جس کے اعمال اس قابل نہیں کہ اس کی عمارت کو تسلیم کیا جائے، اس کو بطور امیر کے مانا جائے۔ لہذا امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ عقلاً، علماً، عملاً عین حق تھا، اس لیے کہتے ہیں ہم کہ حسین حق ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، حق آؤ، حق آؤ، زندہ باد۔ یہ بات جب امام عالی مقام کے درجے پہ جاتی ہے تو بہت اونچی چلی جاتی ہے۔ میں ایک عام مہذب تہذیب یافتہ شخص سے بھی یہ سوال کر سکتا ہوں کہ کیا ایسا حکمران اگر ہو، ایسا شخص سامنے ہو، اگر ضمیر والا ہے، کوئی غیرت والا ہے، حمیت والا ہے، انصاف والا ہے، خدا ترسی والا ہے، خدا خوفی والا ہے، کیا ایسے شخص کو ووٹ دے گا؟ کیا ایسے شخص کی حمایت کرے گا؟ کوئی غیرت والا، کوئی ضمیر والا شخص جو ہے وہ اس طرح کی حرکت قبیح نہیں کرتا، اس طرح کا غلط انتخاب نہیں کرتا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا
کہ سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کی اطاعت کو قبول کر دے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ نے امت کے سواد اعظم کو جس عقیدے پہ جمع فرمایا ہے وہ عقیدہ یہی ہے کہ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حق اور باطل کے درمیان حد فاصل ہے. آپ وہاں کھڑے ہیں جہاں آپ ہیں وہ حق ہے، اور اس کی پرلی طرف باطل کی سلطنت شروع ہوتی ہے، جہاں لوگ ظلم کو تسلیم کرتے ہیں، جہاں جبر کو تسلیم کرتے ہیں، جہاں حرام کو تسلیم کرتے ہیں، جہاں قبضے کو غصب کو تسلیم کرتے ہیں. اس لیے جو حضرت امام عالی مقام کو مانتا ہے بنیادی طور پہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں عدل کے ساتھ کھڑا ہوں، میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں، میں انسانیت کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں، میں جبر کے خلاف کھڑا ہوں، میں غصب کے خلاف کھڑا ہوں، میں حرام خوری کے خلاف کھڑا ہوں، میں حدود اللہ کو معطل کرنے کے خلاف کھڑا ہوں، میں حسین کے قافلے میں کھڑا ہوں. اس لیے اے ملائکہ، اے چرند پرند، اے زمین کے ذرات، اے نفوس، اے لوگو، گواہ بن جاؤ، اور اے اللہ تو بھی گواہ بن جا، اور قیامت کے دن مجھے حسین کے قافلے میں کھڑا کر. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ہیں تو ہم کسی دلیل پہ کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ حسین ہمارا ہے تو ہم کسی دلیل پہ کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ حسین حق ہے تو ہم کسی دلیل پہ کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد، یزیدیت تو ہم کسی دلیل پہ کہتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں حسینیت، حسینیت، حسینیت تو ہم کسی دلیل پہ کہتے ہیں. یزیدیت مرد آباد کی بھی دلیل چاہیے اور حسینیت زندہ باد کی بھی دلیل چاہیے. تو وہ ہم یہ دونوں نعرے کسی دلیل پہ لگاتے ہیں، بلا دلیل قبول نہیں کرتے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. تمام احباب اس لیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اور یہاں تشریف فرما سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے زائرین، ان کے طالبین، یہ یاد رکھو کہ وہ لوگ جنہوں نے سید الشہداء کے ساتھ اپنا عہد وفا نبھایا، ان کے کردار پہ
کوئی ایسا اپنا عہد وفا وابستہ کیا کہ ان کے کردار کی خیرات اپنے وجود میں داخل کر لی. وہ لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو انہی کے ساتھ اٹھیں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن تم ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جن سے تم محبت رکھتے ہو. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم حسن و حسین سے محبت رکھتے ہیں. ہم حسن و حسین سے محبت رکھتے ہیں اور یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ تیرے حبیب نے فرمایا تھا کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم حسین سے محبت رکھتے ہیں, ہمیں حسین کے ساتھ کھڑا کریں. ہم امام حسن سے محبت رکھتے ہیں, ہمیں امام حسن کے ساتھ کھڑا کریں. ہم علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا سے محبت رکھتے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کریں. ہم جامع القرآن کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان سے محبت رکھتے ہیں, ہمیں اس حلہ پوش شہادت کے ساتھ کھڑا کرنا. ہم مراد مصطفیٰ امیر المومنین فارق حق و باطل عمر ابن خطاب سے محبت رکھتے ہیں, ہمیں عمر کے ساتھ کھڑا کرنا. یا اللہ ہم اصدق الصادقین ثانی اثنین ہجرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہیں, قیامت کے دن ہمیں صدیق کے ساتھ کھڑا کرنا. اب مجھے بتائیں کہ آپ حسین کے ساتھ ہیں, آپ حسن کے ساتھ ہیں, آپ علی کے ساتھ ہیں, آپ عثمان کے ساتھ ہیں, آپ عمر کے ساتھ ہیں, آپ صدیق کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سب کس کے ساتھ ہیں؟ یہ سب کس کے ساتھ ہیں؟ یہ سب آقا کے ساتھ ہیں. یہ آقا کے ساتھ اٹھیں گے, ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے, تو ہم کن کے ساتھ اٹھیں؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے. یہ ہمارا اعزاز ہوگا کہ اگر ہم قیامت کے دن آقا کے لواء الحمد کے نیچے جمع ہوں, حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں, حضور کے پرچم کے نیچے جمع ہوں. اس لیے میرے بھائیوں, جو حضور کے پرچم تلے جمع ہونا چاہے اسے چاہیے کہ جس جس سے حضور محبت فرماتے ہیں اس کے ساتھ محبت کریں. حضور حسنین سے محبت کرتے ہیں, ہم حسنین کی خاک پاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. حضور خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں, ہم خلفائے راشدین کے قدموں کی خاک اپنے سر کا تاج بناتے ہیں. اور میرے بھائیوں, یہ ہمارے اعتدال کی خوبصورتی ہے. ہمارے اندر حسنین کا بغض نہیں ہے, حسنین کا بغض نہیں ہے. ہمارے اندر خلفائے راشدین کا بغض نہیں ہے. ہمارے اندر ازواج مطہرات کا بغض نہیں ہے. ہمارے اندر اولیاء کاملین کا بغض نہیں ہے. ہمارے اندر انبیاء کرام کا بغض نہیں ہے. ہمارے اندر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا بغض نہیں ہے. ہمیں ان سب سے اللہ نے الفت و محبت عطا کی ہے. یہ ہمارے اہل حق ہونے کی دلیل ہے. اب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, کوئی صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے,
کوئی ازواج مطہرات پہ تبرہ کرتا ہے، کوئی اہل بیت پہ تبرہ کرتا ہے، کوئی انبیاء پہ تبرہ کرتا ہے، کوئی اولیاء کاملین پہ تبرہ کرتا ہے، اور ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بھی نازیبہ کلمات کہتے ہیں، گستاخانہ کلمات کہتے ہیں۔ اہل السنہ و جماعہ جنہیں کہا گیا، جو اولیاء اللہ کے منہج تربیت سے وابستہ ہیں، ان کو اللہ نے سراپا محبت بنایا ہے، ان کے دلوں میں کسی کا بغض نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہی ہماری قوت ہے، یہی ہماری طاقت ہے۔ میں نے کل یہاں جمعہ میں بھی یہی گزارش کی کہ آج ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، دشمن کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں افراتفری پھیلائے، پاکستان میں انتشار پھیلائے، اور ایسے لوگوں کو دشمن سامنے لانا چاہتا ہے جو شعلہ بیاں ہیں۔ ہم بڑے ذوق و شوق سے مقررین کو خطاب دیتے ہیں، ان کو لقب دیتے ہیں مقرر شعلہ بیاں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ شعلہ بیاں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔ شوق و محبت سے ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے مرشد کریم، ہمارے قائد محترم شہباز عارفہ جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز، دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں۔ آپ سبھی بھائیوں سے، بزرگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ میرے بھائیوں، میں ایک لطیف بات عرض کر دوں کہ آنکھ جو ہے نا، یہ تشنا ہوتی ہے، پیاسی ہوتی ہے، جس شے سے محبت ہو اسے دیکھنا چاہتی ہے۔ اور دل جو ہے، دل برتن ہے جو آنکھ کے راستے سے بھرا جاتا ہے۔ دل برتن ہے جسے آنکھ کے راستے سے بھرا جاتا ہے، لیکن صرف آنکھ ہی وہ راستہ نہیں ہے جس سے دل بھر جائے۔ جو دیکھنا ہے، جو بولے جو دیکھنا ہے، یہ آنکھ کے ذریعے ہے، لیکن محبت صرف دیکھنے پہ موقوف نہیں، محبت سننا بھی چاہتی ہے کہ میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ جو محبت ہے اس کا ایک راستہ دل کا آنکھ ہے، دل کا ایک راستہ کان ہے، پھر دل کا ایک راستہ لمس ہے، لمس چھونے کو کہتے ہیں، یعنی بعض دفعہ وہ صرف
دیکھنے سے جی نہیں بھرتا، بعض دفعہ صرف سننے سے جی نہیں بھرتا، بندہ لمس چاہتا ہے۔ جو معانقہ ہے یہ بھی لمس کی ایک حالت ہے، جو مصافحہ ہے یہ بھی لمس کی ایک حالت ہے، اور بعض دفعہ دل جو ہے وہ لمس سے بھی نہیں بھرتا۔ تو پھر دل کس چیز سے بھرتا ہے؟ پھر دل تب بھرتا ہے جب اس کی طرف سے وہ وائبز آتی ہیں، وہ شعائیں آتی ہیں، وہ تجلیات آتی ہیں، وہ انوار آتے ہیں جو برتن دل کو بھر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف دیکھنے سے، صرف چھونے سے، صرف سننے سے محبت کی تسکین نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی تسکین تب ہوتی ہے جب محبوب کی نگاہ ہو جاتی ہے۔ یعنی میں دیکھتا رہوں تسکین محبت نہ ہوگی، 1000 برس دیکھتا رہوں تسکین محبت نہ ہوگی، وہ ایک لمحے کو نظر اٹھا کے دیکھ لے محبت کی تسکین ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ اس تسلی سے بیٹھیں کہ کوئی دور بھی بیٹھا ہے نا، اور راستے میں یہ سپیکر رکھے ہوئے ہیں، یہ ستون لٹکے ہوئے ہیں، لائٹیں ہیں، یہ آدمی بیٹھا ہے، کسی کی بینائی کمزور ہے میری طرح، اس کو اگر واضح نظر نہیں بھی آ رہا تو یہ یقین کر کے بیٹھیں کہ ادھر سے نگاہ آپ پہ ہے۔ تجھے کیا کہوں اے دل ربا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میرا زندگی کا سوال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں اختتامی جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی غور کریں شعلہ بیان کا کیا مطلب ہے۔ شعلہ کسے کہتے ہیں؟ شعلہ فریزر میں تیار ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ فریزر میں تیار ہوتا ہے، برف خانے میں تیار ہوتا ہے۔ شعلہ آنے سے گرم چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، شعلہ آنے سے لگی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے۔ شعلہ کیا کرتا ہے؟ شعلہ آگ لگاتا ہے، شعلہ آگ لگاتا ہے، آگ بھڑکاتا ہے، آگ سلگاتا ہے، پڑی ہوئی چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ یہ جو شعلہ بیان ہوتے ہیں نا، ان کے بیان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے حضرت، یعنی جن کو مقرر شعلہ بیان کہا جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے حضرت جو اپنے بیان سے آگ بھڑکاتے ہیں، ایسے حضرت جو اپنے بیان سے آگ بھڑکاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھڑکانے والوں کی ضرورت نہیں ہے، آج بجھانے والوں کی ضرورت ہے۔ آج بجھانے والوں کی ضرورت ہے، آج تقسیم کرنے والوں کی نہیں، آج جوڑنے والوں کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ ناچیز یہ عرض کرتا ہے کہ جب غزہ میں اسرائیلی طیاروں کا بم گرتا ہے، وہ یہ دیکھ کے نہیں گرتا کہ یہ شیعہ کا گھر ہے، یہ سنی کا گھر ہے۔ جب میانمار میں بدھسٹ ٹیررسٹوں کی وہ ٹوکے بندوقیں جب مسلمانوں کو چھلنی کرتی ہیں اور کاٹتی ہیں، وہ ان کا مسلک نہیں پوچھتے،
جب کشمیر میں ان کو گھروں میں معصور کیا جاتا ہے، اجتماعی قبروں میں سینکڑوں جوان جب دفنائے جاتے ہیں، ان سے ان کا مسلک نہیں پوچھا جاتا، ان سے کیا پوچھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ میرے بھائیو، لیبیا شعلہ بیانوں نے جلایا ہے، یمن شعلہ بیانوں نے جلایا ہے، عراق شعلہ بیانوں نے جلایا ہے، شام شعلہ بیانوں نے جلایا ہے، کراچی شعلہ بیانوں نے جلایا ہے، کوئٹہ شعلہ بیانوں نے جلایا ہے، لاہور شعلہ بیانوں نے جلایا، پشاور شعلہ بیانوں نے جلایا، جھنگ شعلہ بیانوں نے جلایا۔ اس ملک کا کونا کونا آگ میں جھلستا رہا، اور آگ کون لگاتے تھے؟ شعلہ بیان لگاتے تھے، جن کو ایک ذریعے سے، ایک سازش سے، ایک منظم طریقہ کار سے جن کو پھیلایا گیا، جن کو قوت دی گئی، جن کو طاقتور کیا گیا، آج سوشل میڈیا کے ذریعے وہی سازش اور زیادہ منظم اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ جو شخص صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، انبیاء کی توہین کرتا ہے، نبی پاک کی توہین کرتا ہے، اولیاء کاملین کی توہین کرتا ہے، وہ شخص بنیادی طور پہ ان دشمنوں کا آلہ کار ہے جو دین اسلام کے دشمن ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ کی سنت کے دشمن ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ معاملہ صرف ہمارا نہیں ہے۔ میں اہل حدیثوں سے کہتا ہوں، دیوبندیوں سے کہتا ہوں، بریلویوں سے کہتا ہوں، شیعوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ہاں آپ جو بھی ہیں، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن اپنے ہاں آپ اہل اعتدال کو فروغ دیں، اہل اعتدال کو آگے لے کے آئیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو جتنی سخت زبان استعمال کرتا ہے، اس کی اتنی مارکیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے اخلاق مبارک کی جو چند اعلیٰ ترین چیزیں عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک نرم زبانی ہے۔ کیا ہے؟ نرم زبانی۔ آپ اپنا موقف بیان کریں، اپنی بات بیان کریں، اپنے دلائل دیں، لیکن آگ نہ لگائیں۔ جس ممبر سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اس ممبر پہ یہ انبیاء کا ممبر ہے، یعنی جہاں علماء کھڑے ہوتے ہیں، اہل علم کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو علماء نہیں ہیں، ہم پاپوش بردار علماء ہیں، ہم خادم ہیں علماء کے، ہمیں کوئی علمی دعویٰ نہیں ہے، ہم خادم ہیں علماء کے۔ یہ ممبر علماء کی وراثت ہے جو انبیاء سے انہیں ملی۔ کسی نبی نے اس ممبر سے معاشرے کو تقسیم نہیں کیا، اس ممبر سے معاشرے میں نفرتیں نہیں پھیلائی، بلکہ انہوں نے اس ممبر سے محبتیں بانٹی، اس ممبر سے دلوں کو جوڑا ہے، دلوں کو قریب کیا ہے، دلوں میں محبت کو، اخوت کو، ایثار کو، رواداری کو، صبر کو، تحمل کو، برداشت کو، اخلاق کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ ممبر خود تقاضا کرتا ہے، جب عالم مقرر آ کے کھڑا ہوتا ہے اس ممبر پہ، یہ ممبر پکار پکار کے اس کو کہتا ہے کہ مجھے اس اصول اور اس ضابطے پہ استعمال کر، جس اصول اور جس ضابطے پہ گزرے ہوں نے استعمال کیا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ آپس میں جوڑنے کا عمل تھا، وہ آپس میں محبت کا، رواداری کا عمل تھا۔ میرے بھائیوں، آج بہت سی مشکلات ہیں، ان مشکلات میں سب سے بڑی مشکل یہ قومی وحدت اور قومی یکجہتی ہے۔ آج اس کی ضرورت ہے قوم کو،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، اور اسی سے کیا ہے اپنے بخت خفت کو بیدار قوموں نے۔ جب بخت سو جاتا ہے، نصیب سو جاتا ہے، تو نصیب قوموں کا محبت کے ذریعے سے جاتا ہے، قومیں محبت کے ذریعے پھلتی پھولتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ محبت نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم پاکستانی جو ہیں، ہم حسین کے وارث ہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دل کی ہوئی، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ مسلمان کی میراث کیا ہے؟ وہ سرمایہ شبیری ہے۔ ہم نے یہ ملک اقتدار کے لیے نہیں حاصل کیا تھا، ہم نے یہ ملک ان اللہ تللوں کے لیے نہیں حاصل کیا تھا جو آج جاری و ساری ہیں طول و عرض میں، بلکہ یہ ملک ہم نے بنائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ حاصل کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ ہم نے اس لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا تھا، جس کی حفاظت میدان کربلا میں سیدنا امام علی مقام نے کی تھی۔ اگر ہمیں امام علی مقام سے محبت ہے، اگر ہمیں امام علی مقام کے سرمایہ سے، ان کی میراث سے، ان کے چھوڑے ہوئے خزانے، نظریے اور دولت سے محبت ہے، تو میرے بھائیوں اس کلمہ طیبہ سے محبت کرو، اور اس کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ معرض وجود میں آنے والے اس ملک سے محبت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں حسینیت پہ زندہ رکھے اور حسینیت پہ موت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن حسین کے لشکر میں کھڑا کرے اور حسین کے نانا جان کے لشکر میں کھڑا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔